السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھیں۔ تجوید کو سیکھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے فرمایا گیا کہ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اور یہ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ تو عربوں کے لہجے میں ہم تبھی پڑھ پائیں گے جب ہم تجوید کے قواعد کو سیکھیں گے۔ تو آپ تجوید کے قواعد کو سیکھیں، اور اس کے لیے ہماری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ جب تک آپ تجوید کے قواعد کو نہیں پورے طور پر سیکھ پاتے، آپ نماز کو تجوید کے قواعد کے ساتھ دہرائی کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، کہ اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ پڑھیں گے تو آپ نے اللہ کے نام کو موٹا کر دینا ہے۔ موٹا آپ نے ہونٹ گول کر کے نہیں کرنا۔ اللہ، یہ آپ نے اپنی زبان جو ہے یہ آپ اوپر لگائیں تالوں کے ساتھ، اور یہاں پر اللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایک الف کے جتنا یہاں پر رکیں گے، کیونکہ اللہ کے لام کے اوپر شد کے ساتھ کھڑا زبر بھی آیا ہے، تو کھڑا زبر جو ہے وہ ایک الف کی مقدار پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک الف پڑھنے کی مقدار کتنی ہے کہ آپ اپنی ایک مٹھی کو بند کریں اور اس مٹھی کی ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے ساتھ کھولیں اور ساتھ ایک الف پڑھیں۔ اللہ، یہ آپ کا ایک الف پڑھا جائے گا۔ ہوں کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، اللہ نہیں پڑھنا۔ یہ میں تھوڑے تھوڑے قواعد آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ تجوید کے قواعد کیا ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے پیچھے انشاءاللہ دہرائی کرواؤں گی۔ ایک، جب آپ ایک پڑھیں گے تو اپنی زبان کو چوڑا کر دیں، ایک پڑھتے ہوئے، آک نہیں، ایک بار۔ اور بار جب پڑھیں گے تو اپنی زبان کو آپ اسی طرح سکیڑیں، اور را جب ختم کریں گے تو را کی دفعہ بھی آپ نے اپنی زبان کو پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ اس را کو آپ نے باریک کر کے نہیں پڑھنا۔ تو یہ وہ چند ضروری قواعد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اب آپ اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اللہ، اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے میں نے اس وجہ سے ایک لفظ پڑھ کے تو اس کے پیچھے وقفہ دیا ہے تاکہ آپ اس کے پیچھے اپنی دہرائی کر سکیں۔ آگے ثنا کا معاملہ آیا۔ جب ہم ثنا پڑھیں گے تو آپ نے سین جو ہے وہ باریک پڑھنا ہے۔ صبح، صبح، صبح ہے پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی سانس کو ایسے جیسے ہم اپنی سانس کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر
اسمیل کرنے کے لیے نکالتے ہیں، ہے کی آواز نکالیں گے۔ اور یہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، ہا جو ہے وہ ہے اور کاف اور عین یہ کافی دیر بعد کلیئر ہوتے ہیں، تو پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ صبح ہا کو آپ نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، تو اس کو جلدی سے سبحانک اللہ نہیں پڑھ لینا، سبحانک اللہم ہم ہم۔ یہ جب آپ ہما پڑھیں گے تو یہ جو ہا ہے دو آنکھوں والی، اس کو آپ ایسے آواز نکلا لیں گے جیسے کہ انسان تکلیف کے ساتھ آواز نکالتا ہے، ہم۔ اور میم کے اوپر چونکہ شد ہے تو میم مشدد اس کو بولا جاتا ہے، اور میم مشدد کے اوپر اور نون مشدد کے اوپر بھی ایک الف کی مقدار رک کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس کو پیچھے دہرائیں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبی۔ و جب پڑھیں گے اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے، و، اور تجوید میں اردو کی طرح زیر کی آواز کو اے کی آواز نہیں بلکہ ای کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، وبی وبحمدک، اور اس کو اپنے وبحمدک وبحمدک نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، وبحمدک وبحمدک وتبار وتبا۔ جب آپ پڑھیں گے وتبا، تا کو لمبا نہیں کریں گے، وتا کو جلدی سے پڑھ لیں گے، وتا، اور تا کی دفعہ پڑھتے ہوئے آپ اپنی زبان کو چوڑا کریں گے، وتا وتا، جیسے آپ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو چوڑا کرتے ہیں، وتا با با، اور با کی دفعہ بھی اپنے ہونٹوں کو اسی پوزیشن میں رکھیں گے، اسمائلنگ پوزیشن میں رکھ کے، وتبا۔ جب را پڑھیں گے تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، وتبا را وتبا را۔ را کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، زبان کو اوپر اٹھانا ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا آپ کا اوپر اٹھے، را وتبا را، کس وتبا را۔ اور را کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا، اس کو حرکات بولتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے، وتبارہ 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 کسمک کسمو کسمو نہیں، کسمو کا نہیں، یہ غلط ہے، وتبارہ کسمک وتبارہ وتبارہ کسمک وتبارہ کسمک وتا۔ پھر واؤں کی دفعہ ہونٹ گول کریں، وتا، واؤ کی دفعہ ہونٹ گول کریں، تا کی دفعہ ہونٹوں کو پھیلا دیں، وتا وتا اے۔ جب آپ آئین ادا کریں تو اپنی زبان کو اسی طرح نرمی کے ساتھ پیچھے حلق کی طرف لے جائیں، وتع وتع وتع، لا کی کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے کو بھی آپ نے ایک الف کے جتنا لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، وتعالى 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 جدک۔ اس کو جلدی سے جدو کا نہیں پڑھنا کیونکہ جب آپ جیم پڑھیں گے تو آپ اپنی زبان کو اسی طرح پھیلائیں گے تاکہ آپ کی آواز پورے منہ میں پھیلائیں، جد جدو جدو، جدو نہیں پڑھیں گے، جدو، کیونکہ مشدد یہ دال ہے، اور جو مشدد حرف ہوتا ہے، مشدد حرف اس کو بولتے ہیں جو کہ جس حرف کے اوپر تشدید یعنی کہ شد آ جائے تو وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ تو چونکہ ہم جوڑ میں اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو اس وجہ سے وہ پڑھنے میں بھی 2 دفعہ کے ادائیگی کی ہی طوالت لے گا، اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے، جدو کا، اور کا کو نہیں کھینچیں گے، جدو کا جدو کا نہیں، جدو کا، ولا الہ۔ جب آپ لام پڑھیں گے تو آپ کی زبان کا جو یہ سرہ ہماری زبان کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہونٹوں کے ساتھ لگتا ہے، اس کو اوپر والے سامنے والے جو ہمارے دانت ہیں تو ان کے دونوں طرف کے کنارے بعض کے نزدیک اس کا مخرج ہے، اور بعض کے نزدیک دائیں طرف کے جو سامنے والے دانتوں کے ساتھ والے 3 دانت ہیں ان کے ساتھ اس کو لگا کے تو لام ادا ہوتا ہے، ولا 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 نہیں ولا۔
تو جب آپ اس کے مخرج کو اس طرح ادا کریں گے ولا الہ، الہ، یہ ہا کی آواز تکلیف کے ساتھ نکلے گی، ولا الہ، الہ کو بھی آپ اسی طرح ای لا نہیں پڑھیں گے، الہ، ای کو جلدی سے پڑھ لیں گے کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ حمزہ اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے اوپر زبر زیر پیش ہو، اس کو تجوید میں الف نہیں کہا جاتا، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ الف اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو، وہ الف کہلائے گا۔ تو اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے، الہ، ای، اس کو ای نہیں پڑھیں گے، الہ، لام کے اوپر جو کہ کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے، ولا الہ، ولا، اور لا کو آپ نے 4 الف لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، ولا الہ غیرک، 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 ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اس کے بعد ہم اپنی تعوذ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے جو حمزہ ہے اس کو پر زبر ہے اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نرمی سے آ کو ادا کریں گے۔ زبان جیسے ہماری تالو میں ہے نا، اس کو بہت زیادہ نہیں اٹھائیں گے، اسی طرح نرمی سے اس کو پڑھیں گے، او، او۔ عین پڑھتے ہوئے ہم اپنی زبان کو پیچھے حلق کی طرف لے جائیں گے، اور او کو ہم نے چونکہ یہ واو کے اوپر جزم آ گئی اور پیچھے پیش آ رہی ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، او، 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 او۔ جب ہم زو پڑھیں گے تو اپنی جو ہماری زبان کا سرا ہے جو ہمارے ہونٹوں کے ساتھ لگتا ہے اس کو ہم سامنے والے جو ہمارے دانت ہیں نا ان کے اندر کی طرف رکھیں گے، و، و، اور یہ دال جو ہے یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے اور اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے، او، 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 باللہ، باللہ، باللہ۔ اس کو نرم پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ، رحمت اللہ، لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے باللہ، 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 باللہ۔ باللہ کو بھی ہم ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے، مینش، مینش، شین کی دفعہ ہماری آواز جو ہے وہ اس طرح پورے منہ میں پھیلنی چاہیے، مینش، مینش شیطو، مینش شی، شی کو بھی ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، مینش شیطو، تو، جو دو نقطوں والی تا ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے، اس تو کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو، اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں اوپر، تو، من الشیطان الرجیم، الرجیم، نون کے نیچے زیر کو باریک کریں گے، لیکن آگے را جو ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا اور شد کی وجہ سے رکاوٹ کے ساتھ اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور جیم کو 2 الفاظ کے برابر کھینچ کے لمبا کریں گے، 2-2.5 الفاظ کے برابر، من الشیطان الرجیم، الرجیم، اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ، من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی ہم نے با کی زیر کو لمبا نہیں کرنا اور سین کو باریک پڑھنا ہے،
بسم اللہ. اور یہاں پہ بھی اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زیر آ رہی ہے تو ہم اسلام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. لام کے اوپر شد اور اس کے اوپر کھڑا زبر، اس کے لیے ہم ایک الف کے جتنا اس کو لمبا کریں گے. اس کو جلدی سے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. الرحمن. ماں کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. 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 بسم اللہ. بسم اللہ. الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہمارا تکبیر تحریمہ اور ثنا اور تعوذ اور تسمیہ تھا. تو اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو باقی کی نماز کی چیزیں ہیں جیسے تسبیح رکوع اور تسمیع اور تحمید اور تسبیح سجدہ اور تشہد اور اس کے بعد درود پاک وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح تجوید کے آسان قواعد کے ساتھ سیکھیں گے کہ آپ خود ان کے پیچھے جو میں نے وقفہ دیا ہے الفاظ پڑھتے ہوئے، اس کے ساتھ آپ اپنے الفاظ کو دہرائیں تاکہ آپ کی یہ پریکٹس اچھی طرح ہو سکے. تو تجوید ایک لمبا ٹائم ٹیکر پروسیس ہے وہ، لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نازل نہ فرماتا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس میں اٹھانے کی اتنی سکت ہوتی ہے. تو لیکن اس میں جو کوشش ہے یہ سارا آپ کا وقت عبادت میں جائے گا. خود آپ اس کو سیکھ کر اپنے بچوں کو خود تجوید پڑھنا سکھائیں، اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور عربی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا اور آگے اپنے دوسروں تک پڑھانا اللہ کریم آسان فرمائے اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ کریم ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.